دوسرے کے طلباء کا حال بیان ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، کہ اصحاب صفۃ کے چبوترے کے طلباء یہ فقراء لوگ تھے، درویش لوگ تھے۔ وأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طلباء کی خدمت کی ترغیب ہے، طلباء کی خدمت کی ترغیب یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں قال من، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو خود ترغیب دی طلباء کی خدمت کی، اور فرمایا من کان عنده طعام اثنین، کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا موجود ہو، جس کے گھر میں دو آدمیوں کا پھل اذهب بثالث، بس چاہیے کہ وہ تیسرے طالب علم کو لے جائے۔ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ، اگر گھر میں چار کا کھانا موجود ہو وہ پانچویں طالب علم کو لے جائے، بلکہ چھٹے کو بھی ساتھ لے جائے۔ لیکن وہ سادس کا معنی ہے اے مال خامسی، کہ پانچویں کے ساتھ چھٹے کو بھی لے جائیں، اللہ برکت عطا فرما دیں کھانے میں۔ طلباء کی خدمت کی ترغیب ہے۔ جیسا کہ مدارس کے لیے بعض دفعہ اپیل کی جاتی ہے، اگر نیک طریقے سے ہے گنجائش۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلباء کو اپنے گھر لے آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 طلباء کو لے گئے، کہ 10 طلباء کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک گھر سے۔ قال فهو انا، یہ عبد الرحمن ان کا فرما رہے ہیں، فهو انا، گھر میں اس وقت میں، میرے والد اور میری والدہ، ولا ادری، آگے یہ راوی کا بیان ہے، فهل قال وامرأتي وخادم، بین بیتنا و بیت ابی بکر یا رب، آگے یہ لفظ بھی کہا ہے یا نہیں، اس میں ذرا ان کو ہے شبہ ہے کہ آیا اس میں گھر والی کا بھی ذکر کیا، خادم کا بھی ذکر کیا یا نہیں کیا۔ تو گھر کے 3 آدمی یہ تو خیر تھے ہی، انا و ابی و امی ہے نا۔ تو ہر ابو بکر وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى، تعشیٰ کا معنی کیا ہے؟ رات کا کھانا ہے نا۔ ہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعشیٰ، رات کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تناول فرمایا۔ ثم لبث، پھر ٹھہرے ہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، پھر لوٹے اور پھر ٹھہرے، حتیٰ تعشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد آپ نے کھانا تناول فرمایا، یعنی حتیٰ تعشى، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا تناول فرما لیا۔ فجاء بعد ما مضى من الليل، پھر رات کا ایک حصہ گزر گیا، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قالت له امراته، ہاں پھر تشریف لائے، رات کے ایک حصے کے گزرنے کے بعد تشریف لائے۔ آگے
تو قالت له امرأته ما حبسك عن اضيافك، قالت له امرأته ما حبسك عن اضيافك۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام رومان انہوں نے رکھی کہ آپ کو کسی نے روک دیا اپنے مہمانوں سے؟ یہ فرما او قال الضیف کی یاد رکھا قال افما اشیتہم کیا آپ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ ابھی تک کھانا نہیں کھلایا؟ عرقی کہ ابو کو کھانا کھانے سے انکار کر رہے ہیں، تو ربا کہتی ہے آپ آئیں گے تب ہم کھانا کھائیں گے۔ قد اردون پر کھانا پیش کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فرمانے لگے میں چھپ گیا کہیں ابا جی مجھ سے ناراض نہ ہوں، آگے اور ابو بکر صدیق کہا عرض تو کر دیا لیکن ہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، اتنی تاخیر ہو گئی، طلباء کو کھانا نہیں ملا ان کو، مہمان رسول ہیں۔ تو پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر وہ تو چھپ گئے، کہتے میں چھپ گیا اور تو باہر تو اپنے بیٹے کو ہیں ڈانٹا، یا غنصر یا غنصر۔ حاشی میں معنی لکھا ہوا نا، معنی کرنا تو میرے لیے مشکل ہے، حاشی میں لکھا ہوا ہے معنی یا غنصر کا معنی ہے۔ اللہ ہاں کیا معنی لکھا ہے؟ ہاں یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور ہے نا، ہاں بہرحال ڈانٹا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کلمات ہیں، آگے فجدا و سبا ہیں، فجدا و سبا یاد رکھنا، فجدا جدا کا معنی مراد کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ فجدا ہیں، فجدا کا مراد اس سے کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں تیرا نک برڈے، تیرا نک برڈے یاد رکھنا ہے، ایسے موقع پر کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی کہ تیرا نک برڈے یاد رکھنا ہے، یہ محاوراتی کلمے ہوتے ہیں وہ سب بات۔ بہرحال شاید تو طلباء کی خدمت میں یہ کمی ہوئی ہو، اصل تو عذر تو پیش کر دیا تھا لیکن وہ پریشانی کی وجہ سے ہے، طبیعت پر ایسا حال غالب ہوا کہ شاید گھر کی طرف سے کمی ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر بھی طلباء پر شفقت و غلبہ، تو اپنے بیٹے کو پورا بھلا بھی کہا ہے، سب ہے ڈانٹا ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا کلو تم کھاؤ، ہیں مہمانوں کو کہا لا ہنی لکم، لا ہنی لکم، ہاں کیا معنی؟ لا ہنی لکم یا رکنا، یہ ہے اوپر حاشیے میں لکھا ہوا، حاشیے میں لکھا ہوا ہے نا، ہاں ایک معنی تو یہ نا کہ تمہارے لیے مبارک نہ ہو، اور دوسری توجہ کیا لکھے بتلاؤ؟ ہاں 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 مہمان مخاطب نہیں ہے، مہمان مخاطب نہیں ہے، آئیے گھر والے لا ہنی لکم، ایک معنی تو یہی ہے نا، گویا کہ اہلہ لا اضیافہ، آگے نا بس یہ بطور افسوس کہا نا، افسوس کیا ہے تم مبارک نہ ہو، تم مبارک نہ ہو یا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے آگے نا، یہ بددعا نہیں بلکہ بطور خبر کے ہے، یاد رکھنا بطور خبر کے ہے، ہاں
آگے کیا معنی کریں گے بطور خبر کے ہو؟ ہاں جزاک اللہ. دیکھو معنی کریں تو یہ بد دعا نہیں، بل ہوا خبر اے لم تہنئو ہے، لم تہنئو یاد رکھنا. ہاں معنی کریں لم تہنئو فی وقت ہی، لم تہنئو فی وقت ہی ہے آگے کہ تم کھانا کھاؤ اور تم نے ابھی تک یہ برکت حاصل نہیں کی، تو تم نے ابھی تک ہے کہ تم نے یہ برکت حاصل نہیں کی. یا کہاں ہے یہ لم تہنئو نفی والا معنی ہے نا، ہنی کا معنی مبارک کی ہے نا، برکت ہوا ہے. مطلب یہ ہے یہ بطور خبر کے فرما رہے تھے، یہ خبر کے معنی میں ہے کہ تم نے ابھی تک یہ برکت حاصل نہیں کی. آپ کھانا کھلا دیتے تاکہ گھر میں برکت آ جاتی ہے، آ جائے گا مانا تھا کہ ہاں بطور خبر کے ہے کہ تم نے ابھی تک یہ برکت حاصل نہیں کی. آپ کہ فی وقت ہی ہے یہ اس وقت میں ابھی تک کھانا کھلا کر برکت حاصل نہیں کی تم نے، کرنی چاہیے تھی. فقال واللہ لا، تو بس نے وہی طبیعت کے اوپر نے وہ تاخیر کا اثر تھا کہ کھانا کھلانے میں اتنی تاخیر کر دی، تو اسی اثر کی وجہ سے قسم اٹھا لی. اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا، واللہ لا اطعمہ ابدا، میں بھی کبھی نہیں کھاؤں گا. وَأَيْمُ اللَّهُ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ. پھر اب جب طلباء نے کھانا شروع کیا ہے، دیکھو بڑی ہستیوں پر بھی حال پیش آ جاتا ہے. ہاں اور یہ اس قسم کے کلمات یہ بھی میرا کروں ان کے ہیں، یہ دلی محبت کا ہے صدقہ ہوتے ہیں، یہ بھی انہیں دلی محبت کا ترجمان ہوتے ہیں. کہ طلباء سے محبت اور پوری مخلوق خدا سے محبت رکھتے ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ، یہ مہمان ہی ہوتے عرض کر رہا تھا نا، یہ طلباء کی خدمت ہے، طلباء کی خدمت کی سنت، یہ تو اصحاب صفہ کے چبوترے کی ہے سنت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، خدا اپنے اعلان فرمایا. پھر آگے دیکھیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا. یہ ایم اللہ یہ کن کا مقولہ حاشی میں دیکھ لیں ہوں، یہ کن کا ہے؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، یہ حضرت عبد الرحمن ابن، یہ چھوٹا حاشی لگا ہوا نا، یہ چھوٹا حاشی ہے. ہاں دیکھیں چھوٹا حاشی اللہ تعالیٰ لکھا ہے ایم اللہ قسمی والظاہر ان هذا القسم من عبد الرحمن. یاد رکھنا ہے لیکن حاشی میں چھوٹا حاشی لگا اوپر عین کے ساتھ. یہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کا مقولہ ہے. ما كنا ناخذ من لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها. یاد رکھنا. ہاں کہتے ہیں ہم ہیں وہ طلباء کے ساتھ لگتا ہے ایسا ہے شاید خود بھی کھا رہے ہوں. عبد الرحمن ابن ابی بکر فرمایا ہم ایک لقمہ لیتے تھے، ایک لقمہ الا ربا من اسفلها اکثر منها. اللہ نے کھانے میں نیچے سے کھانا بڑھ جاتا جاتا ہے، نیچے سے کھانا ابلتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے. الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حصی برکت بھی عطا فرمائی. تو طلباء کی خدمت کی برکت سے کھانے میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں واللہ اللہ کی قسم ما كنا ناخذ من لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها. اللہ کی قسم ہم نہیں لیتے تھے کوئی لقمہ الا ربا من اسفلها، مگر وہ کھانا نیچے سے بڑھ جاتا. اور وہ اہل اکثر منها، پہلے سے بھی زیادہ. بلکہ عبد الرحمن ابن ابی بکر فرمانے لگے شبیو سب سیر ہو گئے، وہ سارت اکثر ان ما کانت، اور وہ کھانا پہلے سے بھی زیادہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب کھانے کو دیکھا اور اپنی گھر والی نے کہا یا اخت بنی فراس ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں وقرۃ عینی، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لہی الآن اکثر منہا،
کہنے لگی ہیں کہ یہ تو ہیں اکثر منہا قبل ذالک، یہ تو پہلے سے بھی 3 گنا بڑھ گیا ہے ہمارا، 3 گنا ہے کھانا، اتنی برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ فرق کرتا رہتا ہوں یہ طلباء کی خدمت کی وجہ سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے ظاہری مہمان حصی برکت اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہے۔ طلباء خدمت کی وجہ سے کھانا کئی گنا بڑھ گیا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے قسم کھا لی تھی اس کا ہے پھر اس وقت تو ایک حال طاری تھا نا طلباء کی محبت میں، وہ قسم اٹھا لی کہ میں اب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بھی تم نے کھانے میں کون تاخیر کیا، لیکن پھر اس کے بعد یعنی اپنی آگے نے یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انما کان ذالک من الشیطان، کہ ہاں یہ جو قسم تھی قسم کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ شیطان کی طرف سے۔ ثم کلا ہے، پھر اس قسم کو توڑا، بعد میں کفارہ ادا کر دیا ہوگا، یا اگر ایک کفارے کے احکام آ گئے ہوں پھر اس سے ایک لقمہ ہے، پھر اس سے ایک لقمہ کھائے، کھانے سے ایک لقمہ کا یہ تو برکت والا کھانا ہے۔ پھر اسی کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، فَأَصْبَحْتُ عِنْدَهُ ہے فَأَصْبَحَتْ عِنْدِي، کیا معنی؟ ہاں یعنی صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی طرف پھر صبح کے وقت وہ کھانے کو پیش کیا۔ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ، اس وقت عبد الرحمن فرمایا کہ ہمارے درمیان اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا، مدل اجل اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، لہذا اس قوم کے بڑے بڑے جو ہیں سردار تھے، اپنے اپنے مخصوص افراد کے ساتھ ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، حاضر تھے۔ فَفَرَّقْنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، یعنی وہ قوم کے 12 بڑے بڑے سردار تھے، مَا كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أُنَاسٌ يَعْرَفُونَ، ہم نے 12 آدمیوں کا، ان میں سے اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے، تو ان کو ہے ہم نے تقسیم کر دیا تھا، یاد ہے کہ ایک ہی جگہ ٹھہرنا مشکل تھا، تو ان کو ہے مختلف جگہوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ بہت وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، حاضر تھے، وہ بھی حاضر تھے، تو سب نے وہ کھفا کروں منہا اجمعون، سب نے وہ کھانا کھایا، سب نے، اللہ نے کھانے میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ فرق کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ طلباء کی خدمت کی وجہ سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ باقی حالات تھوڑے بہت وہ چلتے ہی رہتے ہیں، اللہ پاک اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حالات رہے بھی عالم ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جب جو ہو تو ہیں طلباء خدمت، ورنہ ایسے بھی حالات درمیان میں گزرے، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ میں روزہ تر اور ممبر شریف کے درمیان میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر بھی جاتا تھا، یاد رکھنا، لوگ سمجھتے تھے کہ مریض کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مریض کا دورہ نہیں، بھوک کی وجہ سے یاد میرا گردن پر قدم رکھتے علاج کرنے کے لیے، درمیان میں ایسے حالات بھی آتے تھے یار، فقر و فاق کے حالات بھی آتے تھے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، خدمت سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
ہوتی ہیں. یہ صدقہ خیرات کا مال ہے نا، بعض بطور تانے کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال کھاتے ہیں. یا یہ صدقے کا جو مال ہے یہ حق اللہ ہے، یہ حق العبد نہیں بلکہ حق اللہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا حسامی کے اندر کہ انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء میں لام کس کے لیے ہمارے ہاں؟ انما الصدقات للفقراء میں یہ لام ہمارے نزدیک لام عاقبت کے لیے ہے، بعض ائمہ کے نزدیک تو لام تملیغ کے لیے ہے. آج تمام مصارف کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. تمام مصارف کو ایسے ہے غالباً ہر ایک ویسے 3 افراد کو ایسے بھی ہیں نا، لیکن ہمارے نزدیک لام کس کے لیے ہے؟ عاقبت کے لیے نہیں، لام تملیغ کے لیے نہیں بلکہ لام عاقبت کے لیے ہے. لام عاقبت کا کون سا ہوتا ہے؟ لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو. لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو. بعض نے یہ تعریف لکھی ہے کہ لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول فاعل کی غرض نہ ہو، جس کا مفعول فاعل کی غرض نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کے بعد. یاد کرو مختصر یہ ہے عاجل ہے کہ لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو جاتا ہے. جیسے لزم الشر للشقاوتی، لزم الشر للشقاوتی کہ اس نے شر کو لازم پکڑا. ہاں شر میں تعمیل مثال، اس نے شر کو لازم پکڑا، برائی کو لازم پکڑا. للشقاوتی لفظی ترجمہ یہ ہے نا، شقاوت بدبختی کے لیے، محرومی کے لیے، اور حاصل معنی یہ کریں گے کہ اس نے برائی کو شر کو لازم پکڑا جس کا انجام بدبختی اور محرومی ہوا. جیسے دیکھا ہوگا بعض طلباء ہے نا، بعض طلباء یہ پڑھائی کے دوران بھاگ جاتے ہیں. یاد ہو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. بعض بھاگنے کی عادت بعض طلباء ہیں وہ فجر کی اذان کے قریب یا فجر کی اذان سے پہلے وہ سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں. خصوصی حفظ کے دوران ایسی صورتیں پیش آتی ہیں نا، یہ بھاگنے کی عادت. بظاہر وہ اڈے کی طرف جا رہے ہیں، اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی پرواز پر جا رہا ہوں، حالانکہ اس بھاگنے کا انجام ہے اس غلط فعل کا انجام کیا ہے شقاوت، محرومی. قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک کی بہت بڑی دولت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. کہ اس نے برائی کو لازم پکڑا، شر کو لازم پکڑا، بھاگنے کو لازم پکڑا جس کا انجام محرومی ہوا ہے. لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو انما الصدقات للفقراء میں ہمارے نزدیک یہ لام تملیغ کے لیے نہیں بلکہ لام عاقبت کے لیے ہے. لام عاقبت کے لیے ہے، یہاں لام عاقبت کا ہے. بے شک صدقہ خیرات کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے. صدقہ خیرات کا انجام یہ ہے کہ وہ فقراء تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے حسامی کا قیاس پڑھا ہے. حسامیہ قیاس حسامیہ قیاس میں شروع کے حاشے میں یہ حدیث الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف الفقیر. کہ صدقہ پہلے یعنی او کما قال علیہ السلام کہ صدقہ پہلے کف رحمان میں واقع ہوتا ہے، کف رحمان میں واقع ہوتا ہے صدقہ خیرات. کیونکہ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ہوتا ہے، تو صدقہ خیرات یہ کف رحمان میں واقع ہوتا ہے. تو وہ تو غنی ذات ہے.
وہ غنی تو کف رحمان کے بعد یہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کف فقیر میں پہنچ جاتا ہے۔ آدھی بات میں تو گویا کہ یوں کہہ لیں کہ صدقہ خیرات ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا انجام یہ ہے کہ وہ فقیر تک پہنچ جاتا ہے، مساکین تک پہنچ جاتا ہے، طلباء تک پہنچ جاتا ہے، ان نیک مصارف تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی گویا کہ ہم ہیں یہ صدقہ کا مال، یہ حق اللہ، یہ حق الابد نہیں ہے، حق اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا الحمدللہ ہے۔ ہمارے شہری صاحب مولانا وزیر جہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ طلباء ہیں حق اللہ کھاتے ہیں تو پھر حق کے لیے لڑتے بھی ہیں الحمدللہ ہے۔ یہ رب کا دیا ہوا الحمدللہ ہے۔ کسی تانا نہیں دینا چاہیے، وہی اللہ تعالیٰ نے بس یہ اللہ نہیں خود اللہ تعالیٰ نے للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل، خود اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے خدمت کی، للفقراء للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون غربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعاون۔ رہتے خودداری سے ہیں، یاد رکھنا ہے، سوال نہیں کرتے، سوال سے بچتے ہیں۔ لا یسلو الناس الحافہ، وہ چمڑ کر سوال نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ آگے وما تنفقوا من خیر نہیں ہے، وما کہ تم ہیں ان کی خدمت میں جو بھی تم فرق کرو گے ہم جاننے والے ہیں، یاد رکھیں، ہم اس کا بدلہ دیں گے، صلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں کہ یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ یہ صدقہ خیرات کا مال کھاتے ہیں، نہیں، رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اچھے لوگ الحمدللہ ہوتے ہیں بیچارے، مال خرچ کر کے بھی بڑی اپنی یعنی عزت و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے اپنے نیک راستے میں قبول فرما لیا، اس کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مال ہے، طلباء ہیں، یہ پڑھیں گے، آگے خدمت کریں گے، جنہوں نے بھی ایک لقمہ خدمت کی ہے آگے ہیں، سارا ثواب ان کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں تو بہرحال طلباء کی خدمت کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ خدمت کی سنت یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی صدقہ جاری والی خدمتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ موت کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بھی ہیں اسی طرح آگے نا مرابط یا جو پہرا دینے والے ہیں، سرحد پر پہرا دینے والے ہیں، موت کے بعد بھی ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یمن سے ایک بڑے عالم دین، عرب عالم دین تشریف لائے، جب وہاں جامع مدنی میں طلباء میں عربی میں بیان فرمایا تو طلباء کو فرمانے لگے تم مرابطین ہو، مرابطین یاد رکھو، تم مرابطین، تم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے پہرے دار ہو، یاد رکھیں۔ فرمایا جیسے سرحد پر پہرا دینے والے ہیں، آگے ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے، فرمایا تم بھی مرابطین ہو، تو ہے اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا آپ کے لیے بھی ہے موت کے بعد بھی یہ اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، مرابط بھی ہے۔ اور دوسرا حدیثی سے بھی کیا او علمی ينتفع به، تو وہ علم جس کے ذریعے نفع اٹھایا جا رہا ہے، آپ نے خدمت کر دی، آگے پڑھیں گے، پڑھائیں گے، جب تک یہ سلسلہ فیض کا جاری رہے گا سارا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ دیکھو یہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
تو ان کی کتنی نیک خدمت ہے الحمدللہ، اور بھی یہ سب نہیں رہا، اور ان کو ثواب پہنچ گیا، قبر میں ثواب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ایسی طلباء کی خدمت میں، تو ایک لقمے کی خدمت بھی کر دے گا انشاءاللہ، کیا معلوم ان کا یہی ایک لقمے کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ بن گیا الحمدللہ، دین کی اشاعت میں حصہ پڑ گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال یہ خیر کے سلسلے ہیں، یہ بھی قائم دائم رہیں گے یا رکھنا، اللہ رکھیں یہ سارے سلسلے ہیں۔ یہ خاص طور میں کہتے ہیں الحمدللہ، ایسے ہی دل کا دیے تو کر دیے، حدیث شریف پر ذکر خیر کروں، چلو جتنا بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک ہدایت انشاءاللہ۔ حدیث شریف کی عبادت بھی ہو جاتی ہے برکت کے لیے، آگے آپ مطالعہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت اللہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خواہشی لسانی سے بھی کئی دفعہ مطالعہ کر کے آج حدیث شریف کا ترجمہ کروں، چلو جتنا بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو یہ آج ایک بات ہے کہ ہاں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم